السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو باقاعدہ دنیا میں بھی انسان کا کچھ حصہ ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو بھی اسی دنیا میں پیدا کرتا ہے تو باقاعدہ مسلمان کو بھی اس دنیا کا کچھ حصہ ہے جسے ہر مسلمان حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ میں کہا کہ جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ گے، یعنی جب بھی آپ عبادت سے فارغ ہو جاؤ گے تو باقاعدہ آپ اللہ کے فضل کو، یعنی دوسرے علماء نے کہا کہ جو نیک کام ہیں، جو بہترین کام ہیں اسے بھی ڈھونڈو، اور دوسرے بعض مفسرین نے کہا کہ جو کمائی کا ذریعہ ہے، باقاعدہ رزق کی تلاش میں آپ پھیل سکتے ہو، اپنے اپنے کام کو واپس چلے جا سکتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کئی آیتوں میں بھی باقاعدہ فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مومن اور مسلمان ایسے ہیں کہ تجارت ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کی تجارت، ان کی کمائی، ان کی جاب اور نوکری اللہ کی عبادت سے محروم نہیں کرتی۔ تو کئی ایسے آیتیں ہیں، اور باقاعدہ اسلام کا مقصد ہے کہ باقاعدہ مسلمان زندگی بہترین زندگی گزارے اور اعلیٰ زندگی گزارے، سب سے اچھی زندگی گزارے اور سب پر فوقیت والی زندگی گزارے، اور اس فوقیت والی زندگی کے پیچھے پڑھ کر اعلیٰ مقام، اچھی نوکری، اچھا جاب کے پیچھے پڑھ کر وہ ہرگز عبادت سے غافل نہ ہو۔ یہ اصل اسلام کا مقصد ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں ہمارے مسلمان بچے ہو، یعنی بچیاں ہوں، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ہر طرح کے بچوں سے تعلق رکھنے والے چند ایسے کام، چند ایسی نوکریاں، چند ایسے امپلائمنٹس یا چند ایسی جابس میں بتانے کی کوشش کروں گا جو خاص طور پر ہمارے مسلمان بچوں کو اس میں آگے پڑھنے کی بے حد ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اس ملک میں کئی ایسے لوگ رہتے ہیں، یعنی کئی ایسے نوکریاں ہیں جہاں پر صرف دوسرے ہی پہنچے ہیں، ہمارے لوگ اس میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ ہم کو اس کو وہاں تک پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ ایک چھٹا کام اور چھٹی نوکری اور جاب جو ہمارے مسلمان بچوں کو آگے بڑھانے کی بہت ضرورت ہے، وہ منصف ہے، یعنی جسے ہم جج کہتے ہیں۔ لائر ہے، جج ہے، یہ کورٹ کے متعلق جو بھی نوکریاں ہیں، جو بھی جابس ہیں، اس میں ہمارے مسلمان بہت کم ہیں، تو یہاں پر ہمارے مسلمان لوگوں کو پہنچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل انصاف سے کے بارے میں بات کرتی ہے، مکمل حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل ہم کو یہ لا جسے کہتے ہیں، مکمل لا ہے، ہمارے لیے لا سکھاتی ہے، لا کا علم دیتی ہے۔ حدیث ایک ایسی چیز ہے جو مکمل ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق بات چیت کرتی ہے۔ جو ہمارے ملک میں لا جو سکھایا جاتا ہے، لائر بنایا جاتا ہے اور جو جج بنایا جاتا ہے، جو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے باقاعدہ پہلے سے ہی عطا کر کے دیا ہے کہ آپس میں قاضی کس طرح بنے، کس طرح ہم لوگوں کے درمیان انصاف کریں۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، بہترین انداز میں موجود ہیں، اور باقاعدہ آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اس سے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہم اس میدان سے نا تعلق رکھتے ہوئے، اس میدان میں ہم کو ناپسندگی، یا کئی لوگ ہیں جو بننا چاہتے ہیں مگر ان کو اسباب ساتھ نہیں دیتے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین جگہ پر رکھا ہے، ان کے لیے بہترین ذرائع بنایا ہوا ہے، ضرور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، مسلمانوں کو لائرز، جج اور جو کورٹ کے متعلق جو بھی نوکریاں ہیں ضرور بنانے اور پہنچانے کی کوشش کریں، جو ہماری اس قوم اور ملت کے لیے بے حد ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسجد کے معاملات ہیں، کئی ہمارے آپس میں اختلافی معاملات ہیں، کئی ایسے ہمارے طلاق اور نکاح کے معاملات ہیں، کئی ایسے گھرانے تجارت کے معاملات ہیں جو ہم لڑتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہے جس میں بہترین حل ہے، مگر ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں، جو وہ لوگ حل پیش کرتے ہیں، جو لوگ
انصاف کرتے ہیں اس انصاف پر مجبوراً راضی ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو ضرور اس میدان میں آگے بڑھائیں۔ ایک 7ویں نوکری اور 7ویں جاب جو ہمارے مسلمانوں کو آگے بڑھنا بے حد ضرورت ہے، وہ ملٹی لنگول اسپیکر ہے۔ جیسا اگر اسے ہم اردو میں بیان کریں، اردو میں اسے بولنے کی کوشش کریں تو کئی لغت کو جاننے والا، یعنی ہمارے درمیان ہمارے اس دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو ہر ملک سے الگ الگ زبان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب کی طرف عربی چلتی ہے، اور ادھر جس طرح ہمارے لنڈن کی طرف، امریکہ کی طرف انگلش زیادہ چلتی ہے، اور ہمارے طرف ہندی زیادہ چلتی ہے۔ اس طرح ہر ایک کے پاس ایک خاص اپنی زبان ہے، ہر ایک کنٹری کو ایک خاص اپنی زبان ہے، تو اپنا جو بات کرنے کی لغت ہے وہ خاص ہے۔ تو یہاں پر جب بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے ملک پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو دونوں کی لغت جانتا ہو، ان کی ایک دوسرے کے بارے میں ٹرانسلیٹر بھی کہہ سکتے ہو اور اسپیکر بھی کہہ سکتے ہو، کہ اس طرح ایک دوسرے کی زیادہ زبان جاننے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر بڑے بڑے ایسے نوکریاں اور جابس موجود ہیں جو بڑے بڑے پی ایم اور سی ایم، بڑے بڑے پریسیڈنٹس اور بڑے بڑے لوگوں سے کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں، اس میں خاص طور پر اسپیکر بھی رہتا ہے، ٹرانسلیٹر بھی رہتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر ہمارے لوگ بہت کم ہیں، اور اس کے علاوہ چھوڑ کر بھی ہم اگر کئی ٹورسٹ پلیسز بھی پہنچ جائیں، وہاں پر بھی ہم کو ایسا اسپیکر یا ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کیا ہے اسے بتا سکتے ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، نوکری ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کا بھی کام کر سکتے ہیں، اور صحیح معنوں میں ہم اپنے اسلام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا تھا، 11 سال کی عمر تھی، کہ جاؤ اور یہود و نصارہ کی زبان سیکھو، یعنی ان کی جو زبانیں، الگ الگ زبانیں سیکھو، تاکہ ہم وہاں ان کی طرف خط لکھنا چاہتے ہیں، اسلام کے خطوط پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت زید بن ثابت 11 سال کی عمر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور اللہ چاہتا تھا، اس وجہ سے بہت کم عمر میں ہی کئی زبانوں کو زید بن ثابت سیکھ کر آ گئے تھے۔ باقاعدہ اللہ کے رسول ان کے ذریعے دوسرے ممالک تک اسلام کے خطوط پہنچاتے تھے۔ تو یہ تعلق ہمارے اسلام سے بھی ہے، اور باقاعدہ یہ نوکری بھی ہے جو ہمارے مسلمانوں کو آگے پڑھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ایک 8ویں نوکری اور 8ویں جاب جو ہمارے مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں، وہ سائنس سے تعلق ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، کئی چیزوں کے مجدد ہے، ایجاد کرنے والے، کئی چیزوں کو ثابت کرنے والے، کئی چیزوں کو بنانے والے ہیں۔ اب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ایک ایسی کتابیں ہیں جس میں سائنس کے متعلق کئی چیزیں ہیں، سائنس سے بات کرنے والے، اس کے تعلق رکھنے والے کئی باتیں ہیں جو آج تک سائنس تسلیم نہیں کرتی، آج تک پہچانی بھی نہیں، ایجاد بھی نہیں کی ہے۔ تو ہمارے پاس اتنی اپڈیٹ کتابیں ہونے کے باوجود ہمارے لوگ اس میں بہت پیچھے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کو، جن کے پاس تعلیم کا ذریعہ ہے، جن کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جو اللہ کے پاس ان کی مدد ہے، یعنی وہ ان کے پاس پیسہ ہے، باقاعدہ وہ حاصل کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ذہنی طور پر بھی بہت ہوشیار ہیں، ایسے بچوں کو اس چیز میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے اگر تاریخ کی بات کریں تو کئی ایسے لوگ ہمارے تاریخ میں موجود ہیں آج جسے دنیا باقاعدہ جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے سامنے ابن خلدون ہیں، ابن حیتم ہیں، شریف ادریسی ہیں، جابر بن حیان ہیں، خوارزمی ہیں، کئی ایسے سائنسدان ہیں جو مکمل اس دنیا کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد کر کے دیے ہیں، مگر ان لوگوں کے نام مٹا کر ان کے ناموں کو ہی بدل کر انگریزی زبان میں، یا جو لوگ باقاعدہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان لوگوں کو اگر بتانے کی ضرورت پڑتی باقاعدہ ان کا نام بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے اسلام نے باقاعدہ یہ کئی بہت بڑے فنکار گزرے ہیں، مگر اب ہم کو ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو اس میدان میں، اس چیز میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہماری مذہبی کتابوں میں زیادہ علم ہے، اگر ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک 9ویں نوکری اور 9واں کام اور 9ویں جاب جو ہمارے آدمیوں کو، ہمارے لوگوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ کسی کمپنی کے مینیجر ہو، کسی کمپنی کا ہیڈ ہو۔
جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے سامنے بہت واضح مثال ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عورت تو تھی، مگر باقاعدہ وہ بہت بڑے ایک قافلے کی، بہت بڑے ایک بزنس کی مینیجر تھی، جن کے نیچے کئی بہت بڑے بڑے تاجر کام کرتے تھے، دور دور تک ان کا مال پہنچتا تھا، اور باقاعدہ واپس آ کر باقاعدہ ہر ایک کو ماہانہ اور ہر ایک کو روزانہ جس طرح بھی تنخواہ ہے اس طرح دی جاتی تھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، جو بہت بڑے مالدار تھے، کئی لوگوں کے اوپر ان کا مینجمنٹ چلتا تھا، یہ بہت بڑے مینیجر تھے اور ان کے نیچے کئی لوگ کام کرتے تھے۔ اس طرح کئی ہماری مثالیں صحابہ کی ملتی ہیں اور اسلاف کی ملتی ہیں، جو ایک آج کی بات کریں تو کمپنی کا نام دیا جاتا ہے، اس سے پہلے تو بغیر کمپنی کے لوگ بہت بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ تو آج بھی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ جو چیزیں غیر بناتا ہے، یہود و نصارہ بناتے ہیں، اگر ہمارے مسلمان بھائی جو اچھا پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ باقاعدہ ایسی کمپنی بنائے، اپنے طور سے خود مینیجر بنائے، مسلمانوں کو وہاں پر پہنچائیں، باقاعدہ وہاں سے ایسی حلال چیزیں جو بہتر چیزیں اسلام کی حدود کی چیزیں وہ بنانے میں ہمارا بہت ساتھ ہونا بہت ضرورت ہے، اس امت کے لیے بہت ضرورت ہے، ایسی چیزوں میں آگے بڑھنا ہمارے لیے بہت ضرورت ہے۔ 10ویں نوکریاں اور 10واں جاب جو ہمارے اس قوم والوں کو، ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ملٹری ہے، جیسے ہم محافظ دان کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمارا ملک ہے، جب دوسرے ملک کے بارڈر میں دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، اگر ہم دشمن نہ کہیں مگر ظالم لوگ ہم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایسی جگہ پر ملٹری کی ضرورت پڑتی ہے، محافظدان کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر کئی لوگ پہنچتے ہیں، تو ہمارے لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو میں وجہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں رہتے تھے، اس جگہ پر چند صحابہ تھے جو مدینے کے بارڈر پر تھے، تو وہ لوگ مسجد کو آنے جانے سے، اللہ کے رسول کو ملنے سے دور تھے، اس وجہ سے وہ مدینے کے اندر آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم باہر رہنا ہی میرے لیے بہت پسندیدہ میری خواہش تھی، آپ کے اندر آنے سے بہتر باہر تھا، یعنی آپ بارڈر پر رہنا مجھے بہت پسند تھا، آپ کے اندر آنے سے بھی باقاعدہ آپ کے لیے وہی ثواب ملتا ہے اور باقاعدہ میری تعلیمات آپ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ تو وہ صحابہ پھر مدینے کے بارڈر پر چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری کی جو آج ہمارے پاس جو خیال ہے، وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینے میں اس بات کا لحاظ رکھے تھے کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں ملٹری کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمارے مسلمانوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جو آج مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھا کر دکھایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی ہے کہ یہ مسلمان اس ملک میں نہیں رہ سکتے، یہ ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، تو اگر ہمارے لوگ وہاں ملٹری کے پاس ہوں، یعنی بارڈر پر ہوں، محافظ ہوں، ملک کے محافظ ہوں، تو ضرور ہم ڈٹ کر بات کر سکتے ہیں اور ہمارے باقاعدہ اس میں حصہ بن کر ہم اس کی بھی حفاظت کا ہوگا، اور باقاعدہ ہم اس چیز میں جہاں پر اختلافات اور یہ الزامات کی بات ہے، وہاں بھی ہم کھڑ کر بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند نوکریاں اور چند جابس تھے جو ہمارے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ضرور جو کہنے والے ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے، اور جو سننے والے ہیں ضرور اپنے اولاد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس ہر میدان میں آگے بڑھنے، جو اس امت کو، اس ملت کو، اس قوم کو جو کچھ فائدہ ہے ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور باقاعدہ ہمارے لیے جو لوگ پسند ہیں، جو لوگ چاہت رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے اسباب بنائے، ان کے لیے راستے آسان کرے، اور جو لوگ اس میں پسند نہیں ہیں، اللہ ان کے لیے عقل عطا کرے اور ان کو باقاعدہ اس میں آگے بڑھنے کی شوق ان کے اندر پیدا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔